نافرمان عورت سب کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ ایک لڑکی کا نام تھا انیزہ، اس لڑکی کا ناجائز تعلق تھا ایک جوان سے، اس کا نام تھا قدار۔ اس جوان نے کہا مجھ سے شادی کر لو، تو لڑکی کہتی ہے شادی ایسے نہیں کروں گی، صالح علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اس کی اونٹنی کو قتل کر دو تب میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اس جوان نے عشق کے چکر میں، لڑکی کے چکر میں نبی کی اونٹنی کو جیسے ہی قتل کیا، اللہ کا عذاب آیا، وہ خود برباد ہوا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ نافرمان عورت سب کو مصیبت میں ڈالتی ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، ایک عورت کا نام تھا قتامہ۔ یہ لڑکی عشق کرتی تھی ایک لڑکے سے، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن عشق کرتا ہے کس سے؟ قتامہ سے۔ قتامہ لڑکی ہے، عشق کرتی ہے کس سے؟ عبد الرحمن سے۔ عبد الرحمن نے کہا شادی کر لو، کہا شادی ایسے نہیں کروں گی، پہلے حضرت علی کا سر لے کر کے آؤ تب میں تم سے شادی کروں گی۔ اس لڑکے نے لڑکی کے چکر میں حضرت علی کو شہید کر دیا۔ نافرمان عورت سب کے لیے مصیبت۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی بہو آئی سسرال میں، دیکھا کہ بڑھیا ہے، نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، معذور ہے، ساس ہے، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں اس کو ڈھونے کے لیے نہیں آئی ہوں سسرال میں، جب تک اس کو ہٹاؤ گے نہیں گھر سے میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ یہ زن مرید جورو کا غلام اپنی ماں کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی آئی میکے سے سسرال آئی، شوہر سے کہتی کان لاؤ میں راز کی بات کرنا چاہتی ہوں، تو شوہر نے کان بڑھایا، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا دیکھو میں تمہاری خاطر ماں کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، میں تمہاری خاطر باپ کو چھوڑ کر کے آ رہی ہوں، تم میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دو۔ یہ جورو کا غلام اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکالا، کرائے کے مکان میں ڈال دیا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ پیغمبر کی بیوی ہے، اس پیغمبر کا نام ہے شمون علیہ السلام۔ ان کی بیوی کو بادشاہ نے لالچ دیا، تم اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا، یہ عورت لالچ میں آ گئی، پیسے کے لالچ میں آ گئی، زیور کے لالچ میں آ گئی، اپنے شوہر کو سر کے بال سے باندھ دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، دشمن نے قتل کر دیا۔ مال کے چکر میں، زیور کے چکر میں اپنے شوہر ہی کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ نافرمان عورت سب کے لیے مصیبت۔ دو بھائی میں بہت زیادہ دوستی تھی، ایک غریب تھا دوسرا امیر تھا، ایک بادشاہ تھا دوسرا غلام تھا، دو آدمی میں دوستی تھی۔ بادشاہ کا باپ نے کہا کہ جو اس دوستی کو توڑوا دے گا اس کو انعام ملے گا۔ ایک لڑکی کھڑی ہوئی کہ میں اس کی دوستی ختم کرا دوں گا۔ دونوں دوست گزر رہے تھے راستے سے، وہ عورت لکڑی کا گٹھر لے کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے آواز دیا بادشاہ کو کہ میرا گٹھر بہت بھاری ہے، کوئی کھڑا اٹھا دے، سر پر رکھ دے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ جاؤ گٹھر اٹھا دو، اس نے اٹھا کر کے رکھا۔ لڑکی نے اس کے دوست کو بلا کر کے کہا کان میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے صرف ہونٹ ہلائے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد چلی گئی، مسکرا دیا۔ تو یہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس عورت نے تمہیں کان میں کیا کہا؟ کہا کچھ نہیں کہا، وہ پاگل عورت ہے۔ کہا تم مجھ سے ضرور کچھ چھپا رہے ہو۔ دونوں کی دوستی 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ برسہ برس کی دوستی ایک عورت کے چال میں فنا کے گھاٹ اتر گئی۔ نافرمان عورت سب کے لیے مصیبت۔ صرف نکاح کریں گے، نافرمان عورت سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ نئی تہذیب کو گھر لا کے رکھا، نئی تہذیب کو گھر لا کے رکھا، مرید زن ہوئے ایسے کہ باغی بن گئے ماں کے۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا
اور لڑکا کر دیا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا، کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔ اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں پڑھی لکھی نیک عورت کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، ٹوٹے پھوٹے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، نیک عورت جب گھر میں آتی ہے تو سب کو مصیبت سے نکال لیتی ہے، گھر میں جو بھی مصیبت ہو سب سے اپنے گھر والے کو نکال لیتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، لڑکی آئی میکے سے سسرال آئی، شوہر کو بٹھایا، کہا دیکھو اپنے بھائی سے میل محبت سے رہو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ تو شوہر نے کہا تم مجھ سے مطلب رکھو، میری بیوی ہو، میرے بھائی سے مطلب مت رکھو، میں کس سے لڑائی کرتا ہوں کس سے لڑائی نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے سمجھایا اپنے شوہر کو، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، میرا ہی نقصان ہے، تم اپنے بھائی سے مل کر کے رہو گے تو ہماری اولاد بھی مل کر کے رہے گی، تم اپنے بھائی سے لڑائی رکھو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں لڑے گی، ایک ساتھ محبت سے نہیں رہے گی۔ دوسری مثال ہے، دھیان سے سنیے گا، ایک گاؤں کا نام تھا داہس، ایک گاؤں کا نام تھا غبرا، دو گاؤں میں لڑائی چل رہی تھی 40 سال سے۔ اس گاؤں کا لڑکا نے اس گاؤں کی لڑکی سے شادی کر لیا، اس لڑکی نے کہا کہ میری رخصتی اسی شرط پر ہوگی جب تک یہ لڑائی ختم نہ ہو جائے۔ اب لڑکا پھنس گیا، یار یہ 40 سال سے لڑائی چل رہی ہے تو ختم نہیں ہو رہی ہے، اب کیا ختم ہوگی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری رخصتی نہیں ہوگی۔ 3000 اونٹ لے کر کے دوسرے گاؤں والے کے پاس گیا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا آپ لوگ لڑائی ختم کر دیجئے ورنہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری بیوی سسرال نہیں آئے گی۔ 3000 اونٹ دے کر کے لڑائی ختم ہو گئی۔ اس لڑکی کی چالاکی نے، ہوشیاری نے ایک دن میں 40 سال کی لڑائی بند کرا دی۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ حاتم اسم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سفر پہ جا رہے تھے تو 4 مہینے کے لیے جماعت والے بھی نکلتے ہیں، اسی طرح وہ بھی باہر نکل رہے تھے۔ تو اپنی بیوی سے کہا 4 مہینے کے لیے میں جا رہا ہوں باہر، کیا خرچہ تم کو دے کر کے جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ جتنی میری زندگی ہے اتنا خرچہ دے دو۔ کہا تیری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شوہر چلے گئے کہ اللہ الصمد، اس عورت کا تو ایمان ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ جب شوہر چلے گئے تو اس عورت کی ماں آئی، اس سے پوچھا کہ میرا داماد تو چلا گیا، تم کو کیا خرچہ دے کر کے گیا؟ کہا وہ کیا خرچہ دے گا، وہ تو کھانے والا تھا، چلا گیا، کھلانے والا خدا موجود ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جوگی قوم ہے، جوگی گوپی چند جوگی، پیلے کپڑے میں ہوتی ہے، تھیلا لٹکا ہوا ہوتا ہے، لکڑی بھی مانگتے ہیں، نمک بھی مانگتے ہیں، تیل صابن بھی مانگتے ہیں، سب مانگ کر کے لاتے ہیں اور اپنے آشرم میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو بیوی سے مطلب نہیں، بچے سے کوئی مطلب نہیں۔ گھوم رہے تھے، گھر سے نکل گئے، مانگتے مانگتے اسی گاؤں میں آ گئے جس گاؤں میں اس کی بیوی تھی۔ بیوی کھانا پکا رہی تھی، آواز لگائی مائی مجھ کو کچھ دے دو۔ بیوی باہر نکل کر کے آئی، دیکھا یہ تو میرا شوہر ہے، یہ تو جوگی بن گیا۔ بیوی بال بچے سب کو چھوڑ دیا، چونکہ بیوی بھی دنیا ہے، بچہ بھی دنیا ہے، دنیا ہی کو چھوڑ دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم میرے شوہر ہو، تمہیں یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تم دنیا ہو اس لیے تم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ ایک کام کر دیتے ہیں، تمہارا روٹی پکا دیتے ہیں۔ کہاں روٹی پکانا، مگر میں تمہارے آٹے سے روٹی نہیں کھاؤں گا۔ تھیلے سے اس نے روٹی نکالی، لکڑی نکال کر کے دیا، ہانڈی نکال کر کے دیا اور سب کچھ نکال کر کے دیا کہ سامان میرا ہوگا، روٹی تم پکاؤ گی۔ بیوی نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، ساری دنیا کو تھیلے میں لے کر کے ڈھو رہا ہے، صرف بیوی کو دنیا سمجھ کر کے اکیلا چھوڑ کر کے رکھا۔